بریک کے بعد خوش آمدید۔ گھٹیا دشمن کا بچوں پر ایک اور وار۔ بلوچستان میں بھارتی پراکسی کا بزدلانہ حملہ۔ خزدار میں اسکول بس پر حملے میں 3 بچیوں سمیت 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ کئی بچے زخمی ہیں جنہیں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ ISPR کا کہنا ہے شرمناک شکست کے بعد بھارت بچوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ بلوچستان میں بھارت کا دہشت گردی کے لیے پراکسیوں کا استعمال، معصوم بچوں کی اسکول بس پر بزدلانہ حملہ۔ ISPR نے بتایا دہشت گردوں نے خزدار میں اسکول جانے والے معصوم بچوں کی بس کو نشانہ بنایا۔ شہید ہونے والوں میں 6ٹھی جماعت کی ثانیہ سومرو، 7ویں کی حفظہ کوثر اور 10ویں کی علیشہ سلیم شامل ہیں۔ زخمی بچوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف ہنگامی دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردوں نے خزدار میں اسکول بس پر حملہ کر کے درندگی کی حدیں پار کر دی۔ بھارتی سرپرستی میں پلنے والے دہشت گرد انجام تک پہنچا کر ہی دم لیں گے۔ بلوچستان کا امن خراب کرنے کی ناپاک عزائم خاک میں ملا دیں گے۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا بھارت پاکستان میں کارروائیوں کے لیے دہشت گردوں کی حمایت کر رہا ہے۔ بھارت کے حمایت یافتہ دہشت گردوں کا مکمل کلا کما کریں گے۔ بھارتی حمایت سے دہشت گردی کو عالمی سطح پر بے نقاب کریں گے۔ وزیر اعظم کوئٹہ میں امن و امان سے متعلق اجلاس کی صدارت بھی کریں گے۔ فیلڈ مارشل کی درخواست پر ان کے اعزاز میں ایوان صدر کی تقریب مؤخر کر دی گئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کوئٹہ کے ہنگامی دورے پر چلے گئے۔ وزیر اعظم اور وفاقی وزیر بھی کوئٹہ میں ہی تھے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے شہید بچوں کے خون کا بدلہ لینے کا اعلان کر دیا۔ کہا اطلاعات تھیں اجیت دوول بلوچستان میں دہشت گردی کا منصوبہ بنا رہا ہے، لیکن توقع نہیں تھی کہ بزدل دشمن بچوں کو نشانہ بنائے گا۔ انفارمیشن تھی کہ اجیت دیول جو انڈین NSA ہے he was planning something in Balochistan. We were not expecting کہ بزدل جو ہے وہ بچوں پہ پلان کرے گا۔ اتنا گر جاؤ گے کہ معصوم بچے جو ہیں وہ اب تمہارے نشانے پہ آ گئے۔ بزدل دہشت گرد BLF نے ہمیشہ سافٹ ٹارگٹ چنا ہے۔ ان پر حملہ آور ہو کے اپنے آپ کو بلوچ کہتے ہو۔ لعنت تو تمہاری اس بلوچیت پہ، بلوچ کہلانے کے لائق نہیں ہو۔ بلوچی روایات کے نزدیک سے بھی تم نہیں گزرے۔ صرف اور صرف انڈین پراکسیز ہیں۔ بچوں کی حد تک لڑائی آ گئی تو اب کوئی گلہ ہم سے بھی نہ ہو۔ اس کا رسپانس ضرور ملے گا۔ کم سے کم ہمارے نشانے پہ بچے نہیں ہوں گے۔ وہ دہشت گرد ہوں گے جنہوں نے آج یہ خون بہایا ہے۔ اس مقدس خون کی قسم کھا کے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کی حکومت اور آپ کی ریاست چن چن کے ان کو جہنم وصل کرے گی جنہوں نے یہ گھنونی حرکت کی ہے۔ کسی بچے کو اسکول جاتے ہوئے خوف کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ امریکی ناظم الامور نے خزدار میں اسکول بس حملے کی مذمت کی۔ نٹلی بیکر نے کہا کہ معصوم بچوں کا قتل ناقابل فہم ہے۔ پیاروں کو کھونے والے خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ بے رحمانہ اور سفاکانہ حملے کی مذمت میں پاکستانی رہنماؤں کے ساتھ ہیں۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ کوئی پاکستانی دہشت گردی میں ملوث ہے تو ثبوت دیں، ہم خود اس کے خلاف ایکشن لیں گے۔ DG ISPR کی بھارت کو پیشکش۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا پاکستان اور بھارت میں ایٹمی جنگ احمقانہ سوچ ہے۔ بھارت میں جو گھمنڈ ہے چنگاری کسی بھی وقت بھڑک سکتی ہے۔ امن ترجیح ہے لیکن جنگ ہے تو پھر جنگ صحیح۔ ہم ہر وقت چوکنے اور ہمیشہ تیار ہیں۔ انڈیا کے اندر جو ایک کمنڈ آ چکا ہے، چنگاری تو کس ٹائم پہ ڈالی جا سکتی ہے۔ پریفر پیس لیکن وی آر آلویز پریپیئرڈ فار وار اینڈ وار اٹ از ڈن لیٹ وار اٹ از۔ انہوں نے ٹارگٹ کیا بھالپور میں، مریدکے میں، مظفر آباد میں، کون سے وہاں پہ ٹریننگ کیمپس تھے، مساجد تباہ کی گئی، برننگ فلیش بچوں کا اور عورتوں کا، قرآن کے صفحے جلے ہوئے۔ یہ ہیں وہ بچے۔ ان کی نماز جنازہ پہ کیا پاکستان کی فوج نہیں جائے گی؟ پاکستان کی انتظامیہ نہیں جائے گی؟ 6 اور 7 کی رات کو جو بہمانہ انہوں نے حملہ کیا، in the morning the DGM contacted to talk and we responded very clearly that we will talk only once we have given a response. 10 کی صبح کو انڈیا کے TV چینلز پہ their spokesperson came and she said escalation نہیں کرنا چاہتے اگر پاکستان escalation نہیں کرنا۔ We watch them very very carefully. We are ever vigilant, ever ready. Military conflict پاکستان انڈیا کے درمیان being two nuclear powers بڑا stupid قسم کا ایریا۔ ہمارے نزدیک ٹیررسٹ کا نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی دین ہے، نہ ان کا انسانیت سے تعلق ہے۔ Provide evidence of involvement of terrorism of any citizen of Pakistan, we will take action. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں آرمی چیف کو فیلڈ مارشل بنانے کا فیصلہ ان کا تھا جس میں نواز شریف کی مشاورت شامل تھی۔ سینئر صحافیوں سے گفتگو میں وزیر اعظم نے بتایا بھارت ابھی تک کسی تیسرے ملک میں مذاکرات کے لیے آمادہ نہیں۔ بات چیت کے لیے سعودی عرب یا UAE کا تعین ہوگا۔ مذاکرات میں امریکہ بنیادی کردار ادا کرے گا۔
دہشت گردی پر مذاکرات ہوئے تو دونوں ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیر کریں گے۔ کشمیر، پانی، تجارت اور دہشت گردی پر بات ہوگی۔ وزیر اعظم نے کہا جنگ کے دوران اسرائیل نے بھارت کی خوب مدد کی، بھارت نے اسرائیلی ہتھیار استعمال کیے لیکن فتح پاکستان نے پائی۔ پاکستان، چین اور افغانستان کے وزرائے خارجہ کی بیجنگ میں اہم بیٹھک، سی پیک کو افغانستان تک توسیع دینے پر اتفاق۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا تجارت، انفراسٹرکچر اور ترقی کے لیے عملی اقدامات پر اتفاق کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ بیجنگ میں افغان وزیر خارجہ سے ملاقات مفید رہی۔ انہوں نے کہا کہ وزرائے خارجہ اجلاس جلد کابل میں ہوگا۔ بائیلیٹرل راؤنڈ ہوا ہے وزیر خارجہ افغانستان جناب متقی صاحب کے ساتھ۔ مین راؤنڈ ہے، بائیلیٹرل راؤنڈ ہے جو بیجنگ میں آج ہوا ہے۔ مفصل اور کافی ان ڈیپتھ ڈسکشن ہوئی ہیں تمام سبجیکٹ پہ۔ یہ طے ہوا ہے کہ جو چھٹا راؤنڈ ہے فورن منسٹرز کا وہ کابل میں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے ایک رات میں دنیا کا تاثر پاکستان کے حق میں ہو گیا۔ لوگ سمجھ رہے تھے بھارت طاقتور ہے، پاکستان کو شرمندگی ہوگی۔ کہا جاتا تھا جدید رافیل طیاروں کو کوئی نہیں گرا سکتا۔ پاک فضائیہ نے 5 بھارتی طیارے مار گرائے۔ بنیان مرصوص کی شاندار کامیابی پر وزیر اعظم، پاک افواج، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پاک فضائیہ کے سربراہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ تمہارا شو، تمہارا میڈیا جنگی جنونی ہے۔ ارنب گوسوامی کی اپنے شو میں امریکی تجزیہ کار کے ہاتھوں لائیو بے عزتی۔ ڈاکٹر کرسٹین فیئر شدت پسند اینکر کے منہ پر ہنستی رہیں۔ کہا بھارتی میڈیا پاکستان کے خلاف جنگی جنون میں مبتلا ہے جس پر ارنب گوسوامی کو آگ لگ گئی۔ مہمان سے بدتمیزی پر اتر آیا اور بولنے بھی نہ دیا۔ کرسٹین فیئر اپنے الفاظ سے پیچھے نہ ہٹیں اور شو چھوڑ کر چلی گئیں۔ ایکس پر پوسٹ لکھی کہ بیوقوف جنونیوں کے چیخنے کی وجہ سے شو سے اٹھ کر گئی۔ صبح میں ایسے بیہودہ شو کے سوا بھی کرنے کو بہتر کام ہے۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ پاک فوج کے سربراہ کو فیلڈ مارشل کا اعزاز ملنے پر جنرل ہیڈ کوارٹرز میں پروقار تقریب ہوئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منی کو خصوصی گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے کہا اعزاز قوم کے نام کرتے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منی نے یادگار شہداء پر پھول رکھے اور بلند درجات کے لیے فاتحہ پڑھی۔ فیلڈ مارشل نے کہا یہ اعزاز پوری قوم اور افواج پاکستان کے بہادر مردوں اور خواتین کے لیے خراج تحسین ہے، خاص کر ان شہیدوں کے لیے جو بھارت کی بلا اشتعال اور بزدلانہ جارحیت کے سامنے آہنی دیوار کی طرح کھڑے رہے۔ وزیر اعظم کی تشکیل دی گئی سفارتی کمیٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے بھارت نفرت پھیلا رہا ہے، اس کی پوزیشن کمزور ہے، پوری دنیا کو بھارتی جارحیت سے آگاہ کریں گے، خطے کو دہشت گردی سے پاک کرنے کے لیے کوئی حل نکالنا ہوگا۔ فینٹاسٹک ٹی پینی ہے تو پاکستان آنا پڑے گا۔ بھارت کے لیجنڈری بیٹر سچن تندولکر چائے کے عالمی دن پر پوسٹ کر کے مشکل میں پھنس گئے۔ تندولکر نے لکھا کہ جب بھی چائے کی بات ہو تو ایک اور کپ۔ ایک پاکستانی نے لکھا اس بار چائے پینے رافیل میں تشریف لائیں، ہمیں ایک اور محبت بھری چائے کی میزبانی کا موقع دیں۔ کسی نے مذاق اڑایا کبھی ایک کپ چائے کی قیمت لڑاکا طیارہ بھی ہوتی ہے۔ سینٹ قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں چیئرمین پی ٹی اے اور سینیٹر ایمل ولی میں جھڑپ۔ چیئرمین پی ٹی اے نے ایمل ولی کو مخاطب کر کے کہا آپ چرس پی کر آئے ہیں۔ ایمل ولی غصے میں آ گئے، کہا آپ کی جرت کیسے ہوئی یہ کہنے کی۔ چیئرمین پی ٹی اے نے معذرت کرتے ہوئے کہا غلطی ہو گئی، معاف کر دیں۔ چیئرمین پی ٹی اے کو کمیٹی روم سے باہر نکال دیا گیا۔ آپ نے یہ بات کس طرح اتنی بڑی داڑھی کے ساتھ غلطی کر رہے ہو؟ یہی غلطی ہے؟ یہ غلطی نہیں ہے، غلطی ہے، غلطی۔ This must not happen in any meeting. آپ ایک سرکاری بندہ مجھے کیسے بول رہے کہ تم میں 10 بھی کیا؟ How can he say this? آپ کو سوری میری جان یہ بہت غلط بات کی۔ میرے خیال میں یہ ایز اے سینیٹر تو ہی۔ کراچی میں چوروں کی لمبا ہاتھ مارنے کی کوشش، کھمبے پر چڑھ کر لاکھوں روپے مالیت کے پی ایم ٹی اتار لی۔ سیکیورٹی گارڈ سے فائرنگ کے تبادلے میں ایک ملزم ہلاک، دوسرا زخمی حالت میں پکڑا گیا۔ افضل خان کی رپورٹ۔
केमाड़ी जंगल शाह रोड पर गोदाम के बाहर लगी पीएमटी चोरी की कोशिश नाकाम। मुलजिमान और सिक्योरिटी गार्ड्स में दो तरफा फायरिंग के दौरान एक मुलजिम मारा गया, जिसकी शनाख्त अब्दुल रहमान के नाम से हुई। हलाक शख्स था, उसकी मैयत को सिविल हॉस्पिटल ADMLS के जरिए मुंतकिल किया गया। बताया जा रहा है कि वो जैक्सन का ही रिहायशी है। गोदाम के सिक्योरिटी इंचार्ज का कहना है कि मुलजिमान की तादाद 6 थी, जिन्होंने पीएमटी उतार ली थी। उन्होंने हमारे गार्ड्स पे जो है वो फायर किए, रिएक्ट में अपने डिफेंस के लिए जो है फायर किए, जिसमें एक जो डकैत था वो मौके पे जख्मी हो गया और बाकी लोग जो है वो भाग गए। जख्मी हालत में फरार होने वाले एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी शनाख्त साहिल के नाम से हुई है। तफ्तीशकारों का कहना है कि ये मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह मुलजिमान की मुनज़्ज़म वारदात थी, जिनके खिलाफ जाए वक़ुआ से अहम शवाहिद मिल गए हैं। कैमरामैन मोहसिन शब्बीर के साथ अफजल खान, ARY न्यूज़, कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए ARY न्यूज़।